خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ ٹی وی کی یہ عمدہ کاوش ہے، ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بہنوں کو، خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بیسک یونٹ آف دا فیملیز یعنی گھروں کی بنیاد اور اکائی کو، ایک عورت کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات، مسائل اور فضائل سے واقف کاری اور آگہی فراہم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ ٹی وی کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی دین سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ عالمات موجود ہوتی ہیں، اور آپ بھی سب دین سیکھ رہے ہیں۔ جناب، ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں صدقات اور خیرات کے احکام کے تعلق سے۔ صدقہ آسان اور عام فہم انداز اگر اختیار کیا جائے تو جناب دینا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں کے حق میں نافع بن جانا۔ اب چاہے کسی کو رقم کی ضرورت ہے تو رقم سے امداد کیجئے، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیجئے، کسی کے لیے لباس کا اہتمام کر لیجئے تو کسی کی دلجوئی کر دیجئے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیجئے، اگر وہ غمگین ہے تو اس کا سہارا بننے کی کوشش کیجئے، یعنی کسی طور کسی کے کام آنا اپنی استطاعت کے مطابق جتنی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت جب آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو اب آپ اپنی ضرورت پہ اگر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں گے جناب تو یہ تو اثار ہو جائے گا۔ یہ جو صدقہ ہے کہ آپ بس خالصا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کے کام آ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور شریعت مطہرہ کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی۔ آج اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ سادہ اور عام فہم اندازے بیان رکھتی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ حافظہ حرا ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہن؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کریں، اس دعا کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر، آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ جوابات دیتی ہیں اور عالمہ بھی ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ عالمہ عالیہ شارق میری دوسری مہمان اسکالر ہیں، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ اور ماشاءاللہ ہم سب کے حق میں، مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور نفع بخش ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں ہمارے مینٹور، ہمارے شیخ استاذنا المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ہم خوش بھی ہیں اور آپ کو ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی ہمایوں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی اجازت سے آج کا پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمہ حافظہ حرا ابراہیم میں آپ کی سمتا ہوں گی، اور صدقات اور خیرات کے احکام ہمارا بنیادی موضوع ہے. اور آج ہم جو پہلا سوال رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ شرعی احکام اس حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جی دیکھیں، آپ نے پوچھا اپنا سارا مال صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو دیکھیں شریعت کا اصل مزاج وہ ہے اعتدال اور ذمہ داری. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی نہ تو بالکل ہاتھ بند کرو اور نہ ہی پورا کھول دو. تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کو نہ تو بخل مطلوب ہے کہ بندہ کنجوسی کرے، خرچ ہی نہ کرے، اور نہ ایسا خرچ کہ جو انسان کو خود محتاج بنا دے. تو شریعت وہ اعتدال چاہتی ہے، وہ ذمہ داریاں چاہتی ہے. اصول یہ ہے کہ اپنے نفس کا اور اہل کا حصہ رکھ کر پھر صدقہ کیا جائے، اور تمام کا تمام مال صدقہ کر دینا اس طرح کہ پھر خود صدقے کا مستحق ہو جائے، یا اہل خانہ کو محتاج کر دے، یا پھر سارا کا سارا مال صدقہ کر دے اور اب نوبت یہ آگے کہ خود دستے سوال دراز کرنے پڑ رہے ہیں اور سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا. تو یہ چیز شریعت کو نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جو پشت غنا سے ہو، یعنی اس کے بعد تونگری باقی رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تمام کا تمام مال صدقہ کر دیا جائے اور پھر خود مستحق ہو جایا جائے. یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنا اور اہل خانہ کا حق مقدم ہے. اور اہل پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے اگر وہ اس میں ثواب چاہتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے صدقہ ہے. تو جو کچھ مسلمان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ کاروان عشق کے سالار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کے ایک ارشاد پر اپنی کل متاع کل کو لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. حضور علیہ السلام کے قدموں پہ اپنا سارا مال حضرت ابو بکر صدیق نے قربان کر دیا. تو کیا ان کا یہ عمل درست نہیں تھا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب یہ محبت کی انتہا تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے تقوی تک تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور آج کا مسلمان کہ جس پر ذرا سی کوئی مشکل آ جائے، ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے تو وہ شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتا ہے، ناشکری نافرمانی پر. تو ایسی صورت میں تو پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ ہر شخص کے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ خاص ایمان والوں کے لیے ہے. تو آج کے دور میں تو خاص طور پر اور ہر مسلمان کے لیے تمام کا تمام مال صدقہ کر دینا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اہل خانہ، اپنے جو پیچھے آپ کی اولاد ہیں ان کے لیے بھی کچھ چھوڑیں اور پھر جو کچھ مال بچ جائے اس میں سے صدقہ دیں. یہ باعث ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی مثال آپ نے دی. وہ تو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ہے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور ان کے معیار پہ اترنا یہ تو ناممکن ہے ہم جیسوں کے لیے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے جیسے کہ میری بہن نے رہنمائی کی ہے. میں آپ کی سمت آتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا صدقہ و خیرات صرف مال ہی کی صورت میں کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر مال کی کثرت ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے صرف وہی خرچ کر سکتا ہے یا صرف وہی صدقہ کر سکتا ہے. جی. جبکہ جن کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس نیکی سے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم جب تک بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک خرچ نہ کر دو. اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق کہا ہے کہ خرچ کرنا، یہ نہیں کہا کہ صرف مال ہی خرچ کرنا، اسپیسیفائی نہیں کیا، ہمارے پر لازم نہیں کیا. اس کی مزید حضور علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی، مختلف احادیث کریمہ میں موجود ہے. کسی کو مسکرا کر دینا، دیکھنا، کسی کی مشکل آسان کر دینا،
کسی حتیٰ کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو اس غلطی سے روک دینا، راستے میں کچھ پڑا ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا کہ دوسرے کے لیے مشکل نہ ہو، یہ تمام تر چیزیں بھی صدقے میں آتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس مال کی کثرت ہو، اتنی استطاعت ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو بالکل مدد کریں، اگر خود مدد نہیں کر سکتے کسی تیسرے کے ذریعے مدد کروا سکتا ہے تو بالکل مدد کریں۔ اور اگر کسی کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے تو جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں براؤنی پوائنٹس اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، حتیٰ کہ اپنے اہل کے اوپر خرچ کر لیں، یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ تمام چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر مال کی کثرت نہیں ہے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، بلکہ جو یہ چھوٹی باتیں، چھوٹی احادیث کریمہ بتائی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقے کا اجر ضرور دے گا۔ سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر نیکی، ہر اچھا کام بھلائی ہے، اور ہر بھلائی حسن نیت کے ساتھ صدقہ کہلاتی ہے۔ تو اچھی نیتیں کرنی ہیں، اور کس طرح کرنی ہے ہمیں سکھاتے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے شیخ، ہمارے مینٹور، اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ ہماری عالمات بھی ہمیں اسی حوالے سے رہنمائی ہماری کر رہی ہیں کہ جو صدقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور خرچ کرنے سے مراد صرف مال، یعنی آپ نے جو کرنسی ہے، جو پیسہ ہے، صرف وہی نہیں دینا، اس کے علاوہ بھی دیگر اچھائیاں ہیں، دیگر بھلائیاں ہیں، دیگر اچھے کام ہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں، کسی کے راستے سے مشکل ہٹا سکتے ہیں۔ آج کل اس کے برعکس ہو رہا ہے جناب، ہم دوسرے کے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہنیں تو بہنوں کے خلاف ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں مجھے زیادہ تر۔ تو ایسا نہیں کرنا، دوسرے کے حق میں نافع بننا ہے، اور مومن نافع نہ ہو ضرر رساں ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اور بریک سے واپس آتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیں اور پھر ہم حضرت صاحب کی سمت بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں صدقات و خیرات کے احکام کے تعلق سے۔ صدقہ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے کسی بھی طور آپ کی استطاعت کے مطابق کام آنا۔ اور بریک سے قبل عالمات اس تعلق سے گفتگو کر رہی تھیں، اور اب میں شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کی سمت بڑھ رہی ہوں کہ وہ صدقے کی اہمیت کیا، سارے کا سارا مال صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا مال ہی کی صورت میں صدقہ دیا جا سکتا ہے، یہ سارے سوالات ان کی سمت دے کے ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، انسان جو ہے، افراد، امت کے افراد ہر دور کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو لو سٹینڈرڈ والے ہیں، کہ جن کے لیے معیار، میرٹ جو ہے وہ کم رکھا گیا ہے، کہ پاسنگ مارکس اس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو درمیانے درجے کے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نجات یافتہ لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرے وہ کہ جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں، یعنی کمال صدق والے، جو کمال تبتل والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جن کا توکل مضبوط ترین ہوتا ہے، اخلاص ان کا بہت ہوتا ہے، وہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ ان کا ظاہری بات ہے، ان کا میرٹ، ان کا معیار الگ ہوتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہی جو ہے وہ شریعت کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ عام طور پر ایک عام جو معیار رکھا گیا ہے وہ تمام لوگوں کو پیش نظر رکھ کر معیار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس پر بآسانی پورے اتر سکیں۔ تو اس معیار کے مطابق تو جو لو سٹینڈرڈ والے ہیں، یعنی تھوڑا رکھا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بندہ صدقہ، جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے سارا مال صدقہ کر دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ اگر سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے تو اس میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ جب خود انہیں پھر دستے سوال دراز کرنا پڑے گا، پھر جو ان کے اہل و عیال ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے، اور نہ تو خود ان کا اپنا تقوی اور توکل اتنا مضبوط ہے، نہ اللہ کے ساتھ اخلاص اتنا مضبوط ہے کہ وہ ناشکری سے بچ سکیں، بے صبری سے بچ سکیں، اور نہ ان کے اہل و عیال کا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ خود ایک خرابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا نہ کرے، ناشکری کا مظاہرہ کرے یا بے صبری کا مظاہرہ کرے، یا لوگوں کے سامنے بے عذر شرعی دستے سوال دراز کرے، یہ چونکہ خود خرابی ہیں جن سے دین نے روکا ہے۔ تو ان خرابیوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس صورت میں کہ جب وہ سارا مال صدقہ کر دے گا، تو لہذا ایسے افراد کو تو منع ہے کہ وہ سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گئے وہ لوگ کہ جو
جن کا اخلاص جو ہے وہ سچا ہے، صدق اخلاص اور کمال تبتل والے، اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں تو فرمایا ان کی شان جدا ہے، تو وہ جدا شان والے ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت بھی بہرحال ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ دور کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ کسی دور میں تھا اور اب وہ حکم اٹھ گیا، دور تو یہ امت محمدیہ ہے، ہر دور میں ایسے ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، نہیں پتہ چلتا اس کا شروع خیر ہے یا اس کا آخر خیر ہے۔ یعنی ہر دور میں ایک سے ایک بڑھ کر لوگ آتے رہیں گے، علم کے اعتبار سے بھی، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی، اخلاص والے بھی، کمال تبتل والے بھی۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی کسی دور میں نہیں رہی۔ جو قیامت، قرب قیامت ہے، قرب قیامت جب ہوگا، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے جب سارے مسلمان اٹھ جائیں گے، اس وقت ایسے لوگ اٹھیں گے، اس وقت تک تو ایسے لوگ بھی امت میں بہرحال رہیں گے۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجئے، پھر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم۔ جی میرا نام، میں نام نہیں بتانا چاہوں گی، میرا ایک سوال ہے۔ جی سوال کیجیے۔ میرا میاں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، میرے چھوٹے 3 بچے ہیں اور میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، ان کی فیملی سے میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو کیا یہ فیصلہ میرے میاں کا صحیح ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ باہر جائے بیوی کو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی عزیز صاحب۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ دور کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، ہر دور کے اندر کمال تبتل والے، کمال اخلاص والے، صدق توکل والے، ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے۔ تو جو اس طرح کے افراد ہیں ان کے لیے تو بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محدثین ہیں، اگر آپ کتب حدیث کو اٹھائیں گے تو کتب حدیث میں وہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ باب باندھتے ہیں، یعنی چیپٹر قائم کرتے ہیں، جہاں پہلے وہ یہ چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب الزکوٰۃ میں کہ بندہ اپنا مال صدقہ کرے، سارا مال صدقہ کرنا، تو جہاں اس کے بارے میں پہلے وہ حدیث لاتے ہیں اور ان حدیث میں بتاتے ہیں، جن حدیث کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر صدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ جو سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو تونگری کی، غنا کی پشت سے ہو، یعنی جس کے بعد آدمی جو ہے وہ باقی، اس کی تونگری باقی رہے، اس کا غنی ہونا باقی رہے۔ جہاں وہ یہ روایات لے کر آتے ہیں، پھر اسی کے فوراً بعد متصلاً آگے وہ الگ ایک دوسرا چیپٹر لاتے ہیں، باب پھر رخصہ فی ذالک، کہ اب باب ان حدیث کے بارے میں کہ جن میں اس کی رخصت بھی بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی اجازت بھی بیان ہوئی ہے۔ اب وہاں پر وہ یہی حدیث نقل کرتے ہیں غزوہ تبوک والی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا، جو ان کا معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں انہوں نے سارا مال پیش کیا اور جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ جو بات انہوں نے فرمائی، یہی حدیث نقل کر کے اس سے باقاعدہ محدثین جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان تو ظاہر کرتی ہی ہے، سبحان اللہ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے آپ کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی اجازت ہر اس بندے کو ہے کہ جس کا معیار تقوی کا یا تبتل کا وہ اعلیٰ معیار ہو، اعلیٰ معیار کا حامل ہو۔ ظاہری بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی طرح کا تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن اعلیٰ معیار والے افراد تو ہر دور میں رہیں۔ خود زبان رسالت مآب علیہ السلام سے یہ گواہی دی گئی ہے، یہ خود حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو ہر دور میں امت کے اندر جو ہے وہ اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ تو جو اعلیٰ معیار والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہرحال اس کی گنجائش بھی ہے، اسی لیے محدثین نے یہ ابواب باندھے ہیں، چیپٹرز قائم کیے ہیں، وہاں پر استدلال کیا خود محدثین نے بھی، فقہا نے بھی، تو اس کی گنجائش بھی بہرحال ہے۔ لیکن یہ گنجائش ظاہری بات ہے انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو ناشکری سے بچنے والے ہوں، بے صبری سے بچنے والے ہوں، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچنے والے ہوں، جن کا قلب کا معاملہ اللہ کے ساتھ خالص ہو، مضبوط ہو، ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت پر اچھے انداز میں صبر کریں اور اس کو گزاریں، اس کو فیس کرنے والے ہوں، ٹیکل کرنے والے ہوں، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے جو پاسنگ مارکس والے ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ اگر ایسا کریں گے تو فی نفسی اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کرنے کی بنا پر وہ جن خرابیوں میں پڑیں گے، وہ خرابیاں اصل میں پرابلم ہے، ان خرابیوں سے دین نے روکا ہے، شریعت نے روکا ہے، تو ان خرابیوں سے بچنا بھی بہرحال ضروری ہے کہ صدقہ کرنا بہرحال ایک نفلی کام ہے، اور دوسری طرف بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا ناشکری کا مظاہرہ کرنا یہ جو ہے یہ گناہ ہے۔ تو گناہ ایک طرف نفل کام بندہ کرے اور دوسری طرف گناہ ہو، نفلی کام کی وجہ سے بندہ گناہ میں پڑ رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس نفلی کام سے بھی روک دیا جاتا ہے، گناہ سے بچایا جاتا ہے، تو معصیت سے بچانا ضروری ہے۔ تو اس لیے عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ بقدر
اعتدال مناسب انداز میں صدقہ بھی کریں اور بخل سے بھی بچیں اور صدقہ بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کریں، تمام مال صدقہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے مصعب، بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ کیا صدقے کے مال سے عالمہ حافظہ ابراہیم کسی کو عمرے پہ بھیجا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، صدقات دو طرح کے ہیں، ایک ہے صدقات نافلہ اور دوسرا ہے صدقات واجبہ۔ جو صدقات نافلہ ہے اس سے کسی کو عمرے پر بھیجنا یہ جائز ہے، بھیجا جا سکتا ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں یعنی جیسے کہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ سے اگر کسی کو عمرے پر بھیجنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی اس طرح سے کہ تمام انتظامات خود کر لیے ہیں، تمام چیزیں جو بھی ہے سفر کی اور اس کی ساری تیاری کر لی، اور جن کو بھیج رہے ہیں وہ گئے اور وہ عمرے کی ادائیگی کر آ گئے، تو اس طرح سے زکوٰۃ کی یعنی صدقات واجبہ سے کسی کو عمرے پر بھیجنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ قرآن نے بیان فرما دیا، اور زکوٰۃ وہ کسی شرعی فقیر کو یا مستحق زکوٰۃ کو ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ پھر وہ مال اس کی تملیک میں دے دیں، اس کو مالک بنا دیں، اور اب جب آپ نے اس کو اس رقم کا مالک بنا دیا تو اب اس کی مرضی کہ وہ اپنی اس دی ہوئی آپ کی رقم سے وہ عمرہ کرے یا کسی اور مصرف میں خرچ کرے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ پھر یہ جو عمرے کی ادائیگی ہے یہ اس کے اپنے پیسوں سے ہے، یعنی آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی، آپ نے اس کو مالک بنا کر اس کو صدقات واجبہ، اس کو زکوٰۃ ادا کر دی، تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ ایک سجیشن آپ دے سکتے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ اس سے عمرہ کر لیں، یا ہم نے آپ کو یہ جو دیا آپ اس کو فلاں کام میں خرچ کر لیں، سجیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ اب اس کا اپنا اختیار ہے کہ جس کی وہ رقم ہو گئی، جس کا وہ مالک ہو گیا، اور وہ اپنے اختیار سے اگر جانا چاہ رہے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو براہ راست زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرے پر بھیجنا یہ درست نہیں ہے، لیکن صدقات نافلہ سے عمرے پر بھیجنا یہ جائز ہے۔ یہ صورت بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کی اچھا سگنلز کا، جی آپ کی آواز سن نہیں پا رہی، سگنلز کا ایشو ہے میرے خیال سے، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں ہمیں بہن، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کی سمت آتی ہوں، عالمہ علیہ شارق، مجھے یہ بتائیے کہ کیا مرحوم والدین کی جانب سے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو زندگی میں بہت اہمیت کی حامی ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ نعمت لے لیتا ہے، پھر یہ شدت دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم ان کے وفات کے بعد ان کا مزید ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی آپ اس انداز میں دعا کریے کہ اے میرے مالک، جیسے میرے والدین نے میرے صغر یعنی میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، میرے اوپر شفقت کی، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی ان کے اوپر رحم کیجیے، یعنی ماں باپ کے لیے دعا کریے۔ بالکل، یہاں میں آپ کو روک رہی ہوں، ایک بریک لے رہے ہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے اور آگے کی بات ہوگی بریک کے بعد، درود پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے صدقات و خیرات کے احکام کے تعلق سے، آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کیسی ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ میری بہن کیا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سوال کیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے عالمہ علیہ، ہم آپ کی سمجھ آئیں گے، اور آپ بتا رہی تھیں مرحوم والدین کی جانب سے صدقہ اور دعا تک ہم پہنچے تھے۔ جی تو آپ نے دعا اس انداز میں کرنی ہے کہ میرے مالک، جیسے میرے والدین نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، ویسے ہی ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان تک پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ضرور پہنچے گا،
یعنی والدین کی وفات کے بعد آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بالکل ان تک ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، بالکل ان کے تک پہنچے گا۔ نبی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور ایسی اولاد جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یعنی آپ نے اپنے والدین کے لیے بار بار استغفار کرنا ہے، ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، ان کے لیے بار بار یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھنی ہے کہ ہم جو ان کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں یا دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ صاحب، میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور یہ دونوں سوالات صدقے کے مال سے کیا کسی کو عمرے پہ بھیجا جا سکتا ہے، اور مرحوم والدین کے لیے کیا صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ گفتگو ہو گئی ہے، آپ اگلے آگے ٹھیک ہے اگلے سوالات کی سمجھ دوں۔ آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ حافظہ ابراہیم، ہیرا ابراہیم، مجھے یہ بتائیے کہ اگر اکثر لوگ جمعرات کے دن یعنی بہتر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے ہمیں کسی طور، تو جو جمعرات کے دن زیادہ صدقات و خیرات کرنے کا جو عوام الناس میں تصور ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس حوالے سے حکم شرعی بیان کیجیے۔ جی دیکھیں، صدقہ کرنے کی تو فضیلت ہے ہی، اور صدقہ وہ جس دن بھی کیا جائے وہ نیکی ہے، اور آپ صدقہ پیر کو کریں، جمعرات کو کریں، جمعے کو کریں، ہر دن صدقہ کرنے کی وہ فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے جس میں دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی آپ کو اگر پیر کو سہولت ہے، پیر کو آسانی ہے تو آپ اس دن صدقہ کر دیں، یا کوئی آپ کے پاس مستحق آیا، کسی نے آپ سے سوال کیا منگل والے دن، لیکن جناب آپ اس کو کہیں نہیں میں جمعرات کو ہی صدقہ کروں گی، جمعرات کو آنا تو جمعرات کو آنا تبھی صدقہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو جس وقت ضرورت ہے آپ اس کی اس وقت مدد کر دیں، یہ صدقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ تو صدقے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور بس اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمعرات کو زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہمیں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایات سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے اعمال نامے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ بھی تو جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کا صدقہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ذہن میں ہو، اور اس وجہ سے اکثر عوام وہ جمعرات کو یا پیر کو صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کرتی ہو۔ تو بہرحال صدقہ پیر کو کیا جائے، جمعے کو کیا جائے، جمعرات کو کیا جائے، ہر دن صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، اور صدقہ وہ ظاہر بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور صدقہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کو، اس کے غضب کو بھی بجھاتا ہے۔ تو صدقے کے بہت سارے فضائل ہیں، آپ کو جس دن سہولت ہو، جس دن آسانی ہو، اور جس دن سامنے والے کو ضرورت ہے نا صدقہ کریں، صدقہ کیجیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر و ثواب ہے۔ آپ کی سمجھاؤں گی، کیا گھریلو جو ملازمین ہیں انہیں صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے، اور کیا صدقہ و خیرات سے اجرت دی جا سکتی ہے؟ یہ گھریلو ملازمین جو ہمارے یہاں کام کرتی ہیں، یہ ہمارا ایک اہم طبقہ ہے، ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح سے تمام زندگی کے تمام امور میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی جو ہمارے گھریلو ملازمین ہیں، اگر ہم ان کو صدقہ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ کیا اس صدقے سے، اس خیرات سے ان کی اجرت دینا، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ کیونکہ ان کا جو وہ اجرت ہے وہ ان کا حق ہے، اور ہمارے اوپر وہ اجرت دینا فرض ہے، اور یہ جو فرض ہے جبکہ صدقہ نفل ہے تو پہلے فرض آئے گا پھر نفل آئے گا، اور اجرت ہم کسی کام کے عوض دی جاتی ہے، جبکہ صدقہ اپنی نیکی اور احسان کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا پایا جاتا ہے انفارچونیٹلی کہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی رقم کو روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ، تمہارا جو باقی حصہ ہے وہ زکوٰۃ میں دے دیا جائے گا، جبکہ ایسا کرنا، اجرت جو ہے وہ زکوٰۃ میں شامل کر دی جاتی ہے، جبکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ
زکوٰۃ بغیر کسی عوض کے دینی ہوتی ہے، اس کا مالک بنانا ہوتا ہے، جبکہ جو ہم اجرت دیتے ہیں وہ ان کے کام کے عوض دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کی اجرت بھی دے دیں اور اس کے بعد اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر صدقہ بھی دیں، کیونکہ یہ احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسان کرنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ مفتی صاحب آپ ان دونوں سوالات کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات؟ ٹھیک ہے، یہ وقت کم ہے۔ وقت کم ہے۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان کے 3 بچے ہیں جو کہ ابھی چھوٹے ہیں اور دیر از نو فیملی سپورٹ ایز ویل، کیا یہ فیصلہ ان کا درست ہے، اکیلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے بیرون ملک جانا؟ یہ جس طرح کی صورتحال انہوں نے بتائی ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ ویسے بھی پردے کے مسائل، محرم نامحرم کے جو ہے وہ اختلاط کے مسائل، پھر جو ضروریات زندگی ہیں بنیادی، اس کا کیا انتظام ہے، وہ کس طرح جو ہے اسے مینیج کریں گی، یہ ساری باتیں بہرحال جو ہے وہ توجہ طلب ہیں۔ تو جو صورت انہوں نے بتائی ہے، اگر ایز اٹ از اسی طرح کی بات ہے تو پھر اس طرح کرنا ان کا درست نہیں ہے، اس طرح ان کا جانا جائز نہیں، جب تک کہ کوئی مناسب انتظام موجود نہ ہو شرعی حدود اور قیود کے ساتھ، تو اتنا لمبا اس طرح نہیں جانا چاہیے چھوٹے بچوں کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک بہن نے پوچھا کہ نماز فجر سے، نماز ظہر سے اور عصر سے پہلے کیا صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہونے والا، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے اگر مراد ہے نماز فجر سے پہلے تو پڑھی جا سکتی ہے صلاۃ التسبیح۔ لیکن اگر نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، آپ نے ابھی فجر نہیں پڑھی، تو اس سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نوافل کے حق میں مکروہ وقت ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت اب نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس وقت اب آپ صرف فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، دیگر نوافل کی اجازت نہیں ہوتی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک۔ اس پورے ٹینور میں آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ رہ گئی زور سے پہلے، تو زور سے پہلے بھی اگر وقت ختم ہو چکا تھا، جس کو ہمارے ہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے عرف عوام میں، نصف النہار کا وقت، اگر وہ مکروہ وقت ختم ہو چکا تھا اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب آپ ظہر پڑھنے سے پہلے اگر صلاۃ التسبیح ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک وقت ختم نہیں ہوا، زوال کا، نصف النہار کا، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو پھر اس ٹینور میں بھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی جا سکتی۔ عصر سے پہلے جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، تو عصر سے پہلے چونکہ کوئی مکروہ وقت موجود ایسا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تھا اور آپ نے ابھی تک عصر نہیں پڑھی، تو اس صورت میں چونکہ جو ہے وہ نوافل کی جو کراہت کا وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں اب آپ جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتی، پھر اب آپ مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں اگر آپ نے پڑھنا۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی صلاۃ بہت التسبیح شکریہ کے حوالے مفتی سے۔ صاحب آپ کا۔ ایک اور بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ 3 سے 4 انچ اگر اس کی آستین بہنوں کی اگر کھلی ہوئی ہے یا لوز ہے، بیل سلیوز بھی بہنیں پہنتی ہیں، وہ اوپر چڑھتی ہیں، تو کیا کھلی آستین میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اصل میں جو ہے وہ ستر عورت جو ہے وہ یہ نماز کی بنیادی شروط میں سے ہے۔ ستر عورت پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، نماز کی شرط کے لیے جب بولا جائے گا تو ستر عورت کہا جائے گا۔ ستر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، ڈھکنا، کور کرنا، اور ستر کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ ویسے ہم ستر کہتے ہیں، اور جب عورت کے ساتھ بولا جائے گا تو ستر عورت بولا جائے گا، شرط وہ ہے۔ تو یہ چونکہ نماز کی بنیادی شرط ہے اور عورت کے لیے بھی یہ ہے ضروری ہے ستر عورت، اور جو کلائی ہے یہ چونکہ مستقل خود ایک جو ہے وہ عضو ہے، تو لہذا اگر 1/4 کلائی اگر خاتون کی کھلی ہوئی ہے اور اس صورت میں اس نے نماز کا آغاز کر لیا تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی، اور اگر اس نے نماز تو شروع کر لی، ٹھیک کور تھی، اس کے بعد جو ہے وہ 1/4 کلائی جو ہے اگر اس کی کھل جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر ایک رکن پورا ادا کر لیا، ایک رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنا وقت اگر اسی حالت میں گزر گیا تو نماز فاسد ہو گئی، اثر 9 پڑھنی ہوگی۔ اور اگر 1/4 سے کم کھلی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، کراہت تو ہے لیکن نماز اس صورت میں ہو جائے گی۔ تو لہذا اس کا بہتر سلوشن تو یہ ہے کہ مکمل استعمال کیا جائے، اور اگر کم آستینیں اس طرح چھوٹی ہیں تو پھر بڑی چادر کا اس طرح اہتمام کر لیا جائے کہ جس میں کلائی وغیرہ نماز کی حالت میں ظاہر نہ ہو۔ پراپر اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، وقت نکال کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہیں، تو جو نماز کا ڈیکورم ہے پھر آپ اسے بھی فالو کریں، اور اس کی بھی جو شروط ہیں، جو ارکان ہیں، ان کی آپ رعایت بہرحال کریں، واجبات کی رعایت کریں۔ ایسا نہیں کہ جیسے بعض بہنوں کا ذہن ہوتا ہے یا بعض بھائیوں کا بھی ذہن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بھائی یہ اللہ ہی کا حکم ہے، جو اللہ نے احکام بیان کیے، اللہ کے محبوب نے احکام بیان کیے، جو عبادت کا طریقہ بیان کیا ہے، اس کو بھی فالو کرنا بہرحال ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ حافظہ حرا ابراہیم، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔
اور عالمہ عالیہ شارق میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ماشاءاللہ آپ دونوں کی جانب سے بھی اچھی گفتگو رہی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی کسی بھی طور، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکے مدد کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے مدد کرنا بہت پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین